بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ ناظرین محترم، السلام علیکم و آل مدد۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حسیب جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل تعلیمات اہل بیت۔ ناظرین محترم، قرآن پاک کی متعدد روایات سے سمجھا جا سکتا ہے کہ قوم سمود کے مشرکین نے یہ پکا ارادہ کر لیا کہ وہ ناقہ صالح کو قتل کر دیں گے۔ نہ کہ صرف یہ کہ ارادہ کر لیا بلکہ اس پر عمل پیرا بھی ہوئے۔ اس قوم کے انتہائی مغرور و متکبر افراد نے خیال کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام کے ناقے کا یہ عجیب و غریب معجزہ اگر باقی رہا تو بہت سے لوگ ان پر ایمان لے آئیں گے اور اپنے آباء و اجداد کے دین سے منحرف ہو جائیں گے۔ لہٰذا ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ناقہ صالح کو قتل کر دیں۔ ناظرین محترم، ناقہ صالح کو قتل کرنے کے طریقہ کار میں مختلف روایات میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ میں یہاں پر آپ کی توجہ کچھ ان احادیث کی جانب کروانا چاہتا ہوں کہ جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہیں۔ قوم سمود کے مشرکین نے ایک جگہ اکٹھا ہو کر ایک سازش تیار کی اور ایک دوسرے سے یہ کہنے لگے کہ کون ہے وہ جو اس کام کو انجام دے گا، اور جو بھی اس اونٹنی کو قتل کرے گا اس کے منہ مانگے انعام کے علاوہ اس شخص کو ماہانہ تنخواہ بھی دی جائے گی۔ ان میں سے ایک قدار نامی شخص جو کہ حرام زادہ تھا، جس کے باپ کا کوئی عطا پتہ نہ تھا، رنگ سرخ و سفید تھا اور آنکھیں بلی جیسی تھیں۔ وہ شخص بدسیرت ہونے کے ساتھ ساتھ بدصورت بھی تھا اور تمام موجودات میں انتہائی بدترین شخص تھا۔ وہ شخص ناقہ صالح کو قتل کرنے پر آمادہ ہو گیا اور مشرکین نے اس کا انعام اور ماہانہ تنخواہ طے کر دی، اور وہ شخص اس نیت سے رستے میں گھات لگا کر بیٹھ گیا کہ جس رستے سے اونٹنی پانی پینے کے لیے گزرا کرتی تھی کہ جیسے ہی وہ یہاں سے گزرے گی اور وہ اس پر حملہ کر کے اسے قتل کر دے گا۔ ناظرین محترم، جیسے ہی اس رستے سے اونٹنی کا گزر ہوا تو اس شخص نے اونٹنی پر حملہ کر دیا جو کہ کارآمد ثابت نہ ہو سکا، اور اس کے بعد اس نے دوسری ضرب لگائی جس کی وجہ سے وہ اونٹنی زمین پر گر گئی۔ اس ظالم و بے رحم قوم سمود کے تمام افراد اپنی تلواروں کے ساتھ ناقہ صالح کو قتل کرنے میں شریک ہوئے، اور اس کے بعد ان لوگوں نے اس اونٹنی کا گوشت اپنے درمیان تقسیم کیا اور اسے پکا کر کھایا۔ اور یہی وقت تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی اور ان کو یہ بتایا کہ میں جلد اس قوم پر سخت عذاب نازل کرنے والا ہوں۔ اس وقت اس اونٹنی کا بچہ پہاڑ پر چڑھ گیا اور اس قدر جاں سوز آواز میں فریاد کرنے لگا کہ جس سے لوگوں کے دل پاش پاش ہو گئے۔ اس قوم کے باقی افراد حضرت صالح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ کہنے لگے کہ ناقے کو فلاں فلاں افراد نے قتل کر دیا ہے، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ جاؤ اور اس اونٹنی کے بچے کو تلاش کرو، اور اگر وہ اونٹنی کا بچہ تم لوگوں کو صحیح اور سالم مل گیا تو ہو سکتا ہے کہ تم لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل نہ ہو۔ وہ لوگ اونٹنی کے بچے کی تلاش میں نکل پڑے لیکن اس کو ڈھونڈ نہ سکے۔ ان لوگوں نے بدھ کی رات ناقہ صالح کو قتل کیا، جس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگوں کے پاس 3 دن کا وقت باقی ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب تم لوگوں پر نازل ہو جائے گا۔ قوم سمود نے نہ کہ صرف یہ کہ اتنا بڑا ظلم انجام دینے کے بعد خدا کا خوف نہ کھایا، بلکہ حضرت صالح علیہ السلام کے سامنے آ کر انتہائی ڈٹائی سے یہ کہنے لگے کہ تم جس عذاب کی ہمیں دھمکیاں دیا کرتے ہو اسے ہمارے اوپر نازل کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی اور حضرت صالح کو یہ حکم دیا کہ جاؤ اور اپنی قوم کو یہ بتا دو کہ تم لوگوں کے پاس 3 دن کا وقت موجود ہے، اگر ان 3 دنوں میں تم لوگوں نے توبہ نہ کی تو میں تم لوگوں پر سخت عذاب نازل کر دوں گا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام جب اپنی قوم تک پہنچایا تو وہ لوگ یہ کہنے لگے کہ اگر تم یہ بات سچ کہتے ہو تو وہ عذاب ہم پر نازل کر دو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اس عذاب کی نشانی یہ ہے کہ پہلے دن تم لوگوں کے چہرے زرد اور دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے۔ جب یہ مذکورہ علامات ظاہر ہونے لگیں تو ان لوگوں میں سے بعض افراد پریشان ہو گئے اور آپس میں کہنے لگے کہ کہیں یہ حضرت صالح علیہ السلام کی بات سچ ثابت نہ ہو جائے۔ لیکن کئی لوگوں نے ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگے کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن ہم لوگ اپنے آباء و اجداد کے دین سے منحرف نہیں ہوں گے۔ ناظرین محترم، خلاصہ کلام یہ کہ آدھی رات کا وقت تھا کہ جب حضرت جبریل امین نازل ہوئے اور اس قدر سخت قسم کی چیخ ماری کہ لوگوں کے کان کے پردے پھٹ گئے، جس سے جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور وہ لوگ ذلت کی موت مر کے جہنم واصل ہو گئے۔ جب وہ رات ختم ہو گئی اور صبح نمودار ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے جسموں پر آسمانی بجلی نازل فرمائی جس نے ان لوگوں کو جسموں کو مکمل طور پر جلا کر راکھ کر دیا اور صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ ناظرین محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری کاوش ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ العزیز اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ انشاءاللہ العزیز اب آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔